میں ذی وقار اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ گھریلو معاملات پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ گھر کے خوشحال ہونے کے لیے عورت کا بڑا اہم کردار ہے۔ اگر عورت چاہے تو گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہے، اور اگر عورت چاہے تو ہمیشہ گھر سے خوشحالی جاتی رہے۔ ویسے بھی الجامع الصحیح البخاری کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بہت سی عورتوں کو، یعنی مردوں کی بنسبت زیادہ عورتوں کو دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عذاب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی زبان پر کبھی شکر نہیں آتا تھا، نہ شکری، شکوے، شکایات، میں نے تیرے گھر میں آ کے دیکھا کیا ہے، مجھے ملا کیا ہے، تو نے مجھے دیا کیا ہے، میری فلاں چیز بھی ختم ہوگی، فلاں نقصان بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا۔ میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھانے کے لیے ایک بات سنایا کرتے تھے۔ بات جو ہوتی ہے نا وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، سبق دینے کے لیے۔ ایک عورت تھی، اس کا بیاہ ہو گیا، اس کو سامان اس کے سسرال نے دیا، لیکن اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کو ایک انگوٹھی ملی۔ اب چونکہ ایک رسم زمانہ یہ بات چل رہی ہے کہ جب کسی کا سامان آتا ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے، کسی نے کہا بسترے بہت اچھے ہیں، برتن بہت اچھے ہیں، فلاں چیز بہت اچھی ہے، فلاں چیز۔ اب اس کو تھی کہ میری انگوٹھی کی کوئی تعریف کرے، وہ کوئی کرتا نہیں تھا۔ اب اس نے جناب سوچا کہ کوئی ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے اس انگوٹھی کی بلے بلے ہو جائے، کیونکہ یہ میرے ماں باپ نے دی ہے۔ یہ ایک فطرت کی بات ہے، ان کو جو ماں باپ کی طرف سے چیز ملتی ہے نا وہ بڑی پیاری ہوتی ہے۔ وہ بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اس نے جناب ایسا کیا، پورے گھر کو آگ لگا دی، پورے گھر کو آگ لگا دی، بسترے بھی جلا دیے، برتن بھی جلا دیے۔ جب آگ لگ گئی نا تو پھر وویلا شروع کر دی، او میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، بھئی اللہ خیر کرے۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے نا، وہ کہتی میرے بسترے بھی جل گئے، میرے برتن بھی جل گئے، میری چارپائیاں بھی جل گئی، سب جل گئے، یہ ایک انگوٹھی بچی ہے، یہ ایک انگوٹھی بچی ہے۔ صرف انگوٹھی کو دکھانے کے لیے اس نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آپ گھر میں اپنی بیویوں کی تربیت فرمائیں کہ ان حالات سے نکلیں، اور یاد رکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ کبھی آپ کو سناؤں گا کہ کیسے آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو پھر خیر آپ کی نا شادی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ادھر تھے اپنے گھر میں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ پاک میں تھے، شادی ہو گئی۔ اب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہے اس نے اپنے سسر پاک کو دیکھا ہوا نہیں، شادی ہو چکی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دفعہ کام پہ گئے ہوئے تھے، تو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے،
تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں تیرا سسر ہوں، میں اسماعیل کا باپ ہوں. اور آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا کہ سواری سے نیچے نہیں اترنا تھا، کیونکہ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت نہیں دی تھی. وہ اس میں کوئی حکمتیں ہوتی ہیں، ہر کام میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا حال ہے گھر کا بیٹی، کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں کوئی حال نہیں ہے. کیا کہا؟ کوئی حال نہیں ہے. اسماعیل کام پہ چلا جاتا ہے، کام ملتا کوئی نہیں، نہ صبح کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ شام کو کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے. ہم تو برباد ہی ہو گئے، ہمارا تو سارا گھر ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے. جب لمبی ساری کہانی سنا لی نا تو آپ نے کہا کہ اسماعیل سے کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے، تجھے سلام دے گئے اور کہہ رہے تھے کہ گھر کی دہلیز کو بدل لینا، گھر کی دہلیز کو بدل لینا. حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے اپنے بابا کی خوشبو کو محسوس کیا گھر میں. فرمایا آج گھر میں کوئی آیا تھا، ایک بزرگ آئے تھے، پھر آپ کو سلام دے گئے ہیں اور بھی کچھ کہہ کے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل لے. میں اچھا یہ کہا، چل پھر تجھے طلاق ہے، چل پھر تجھے طلاق ہے. فرق کر دیا کہ کیوں؟ جس عورت کی زبان پہ شکوے شکایت ہو وہ محمد کی ماں نہیں بن سکتی، وہ محمد کی ماں نہیں بن سکتی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا سلسلہ چلا. اچھا آپ کی ایک شادی ہو گئی. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چکر لگا، فرمایا بیٹی اسماعیل کدھر گئے ہیں؟ کہاں پہ گئے؟ گھر کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم بڑے خوشحال ہیں، ہم پہ بڑا اللہ کا کرم ہے، اسماعیل بہت اچھے انسان ہے. اور اس نے کہا بابا جی آپ نیچے تشریف لائیں، میں آپ کی پاؤں کو دھو دیتی ہوں، میں آپ کو کچھ کھلا پلا دیتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے نیچے نہیں اتر، آپ سواری پہ بیٹھے رہے. اس نے پانی کو گرم کیا، ہماری اماں جی نے پانی کو گرم فرمایا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زلفوں کو صاف کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زلفوں کو صاف کیا، آپ کے پاؤں کو دھو دیا، آپ کو دبا دیا اور آپ کو کچھ کھلا پلا کے بھیج دیا. فرمایا اب جب اسماعیل آئے نا تو اسے میرا سلام دینا، اسے کہنا اب تیرے گھر کی دہلیز ٹھیک ہے، اب تیرے گھر کی دہلیز ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے اپنے بابا کی خوشبو کو محسوس فرمایا. فرمایا آج میں گھر میں آیا تھا، کہاں ایک بزرگ آئے تھے، تو پھر وہ آپ کو سلام دے گئے ہیں. پھر مجھ سے انہوں نے گھر کے احوال کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی عنایت ہے. پھر میں نے پانی گرم کیا، ان کے پاؤں کو دھو دیا، ان کی خدمت کر دی جتنی مجھ سے ہو سکی. تو وہ جاتے جاتے کہہ گئے کہ اسماعیل سے کہنا کہ اب گھر کی دہلیز ٹھیک ہے. فرمایا پھر تجھے مبارک ہو، میرے بابا تھے جو تجھے پاس کر کے چلے گئے، اور ایسی عورت ہی محمد کی ماں بن سکتی ہے. یہ ہے، یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ صدیوں پہلے باتیں چلی آ رہی ہیں. تو اس لیے عورت کا گھر کے چلانے میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. عورت چاہے تو بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آنے والے کو چاہے تو یہ محسوس نہیں کروا سکتا. یہی کہیں کہ ہم اللہ کے احسان سے بڑے خوش ہیں، ہم پہ بڑا کرم ہے.
میرے میاں صاحب بہت اچھے ہیں، لیکن اگر عورت ناشکری ہے تو پھر سارا کچھ ہونے کے باوجود کہے گی اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو اس کے گھر میں آ کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ عورت کا بڑا اہم کردار ہے، تو تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور عورت کی وجہ سے ہی بندہ حرام کام کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے۔ مثلا آج کل یہ کہ ہمیں انگریز نے مصروف کر رکھا ہے کہ نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، پھر کمرشل وہ لگائے جاتے ہیں ٹی ویوں پہ، میاں صاحب گھر آتے ہیں، میں نے فلاں چیز لینی ہے، فلاں بھی لینا ہے، فلاں بھی لینا ہے، اچھا اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں، وہ پھر خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے، وہ پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اس کے دماغ پہ یہ چیز سوار ہو جاتی کہ میں نے اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنا، خواہ حرام طریقے سے کیوں نہ کروں۔ تو اس لیے گھر کے چلانے میں عورت کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہ کہانی لمبی ہے، پھر بھی انشاءاللہ یہ عرض ہوتی رہے گی۔ اللہ ہمیں دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔